لیکن جہاں ایمان کی کمزوری نظر آئے یہ جملہ ہماری زبان پہ دے دینا، جب تیرے سامنے کھڑے ہو ہماری زبان سے نکل جائے اللہ تو فرما دے جی میرا بندہ، رو کے دکھانا ہمارا کام ہے، رحمت کی بخش کے پروانے ہمارے پر چادریں اڑا دینا مالک تیرا کام ہے۔ تو میں آپ حضرات سے میرے پیاروں عرض کر رہا تھا اپنے اندر احساس پیدا کرو، معاف کرنے کا، اپنے اندر برداشت پکڑنے کا مادہ پیدا کرو۔ فتح مکہ کا موقع، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن آ کے بیٹھ گیا، اور دشمن بھی کوئی عام نہیں، منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا ہے بڑا سا، اور احمد عالم علیہ السلام کو آکے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ گیا۔ دائیں بائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان کھڑے تھے، آپ نے اشارے سے فرمایا کون ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نہ بتانے پر ہے اما عائشہ کا ہار نہ بتائے، نہ بتانے پر ہے سامنے بندے بیٹھے کی پہچان نہ کروائے، بتانے پر آ جائے جنتیوں کے نام بھی بتا دے، جنت کا منظر بھی سامنے دکھا دے۔ خدا کی قسم جو ہر جگہ ہر ایک کو دے سکتا ہے، ہر ایک کی سن سکتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ خدا کی صفت ہے ہر جگہ موجود ہو، ہر ایک کی سنتا ہو اور ہر ایک کو اسی وقت عطا کرتا ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ جو اس کے آگے راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے 10 پارے پڑے اور لمبی لمبی سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں گئے، اس کو تو خدا کہتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہاں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ حضور شان میں جتنے بھی اعلیٰ ہو جائے، آدم کا شان، ابراہیم نوح علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام ان کے شان کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن پھر بھی خدا کا بندہ ہی رہے گا، پھر بھی عبد رہے گا، پھر بھی اللہ کی مخلوق رہے گا، کیونکہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ کوئی نہیں، وہ یہ کوئی نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین، یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اس عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ آؤ بھائی، کپڑا بھاوے ہوئے نہ ہوئے، کفن بھاوے ہوئے نہ ہوئے، غسل دینے والا ہوئے نہ ہوئے، لیکن ایمان سینے میں ہونا چاہیے، تاکہ ملک الموت کو ہمارے سینے میں ایمان دے کے ترس آ جائے۔ سامنے آگے بیٹھ گیا، عقیدہ بھی تو ظاہر کرنا چاہیے نا بھائی۔ میرے ساتھ سجدہ کیا کرو تو خدا کے گھر میں یا اپنے گھر مصلی پر، اور کہیں نہیں، مزہ نہیں آتا۔ بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو تو اللہ اکبر، اللہ والا بھی تنگ آ جاتا ہے، کہنے کی بھیٹ کے نہیں آتا۔ اور ایک اللہ والے کی میرے زبان سے سنا تھا، ناراض تو نہیں ہوئے بھائی، فرمایا جس قبر پر ڈھول دھماکہ ہوتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو ان قبروں سے ہی نکال لیتا ہے۔ جاؤ، اللہ اکبر میرا عزیزو، سامنے آ کے بیٹھ گیا سردار، آپ نے دیکھا کون ہے؟ انہوں نے کہا منہ کوئی نہیں بکھاونا، کیوں؟ فرمایا اللہ تو نے بڑے بڑے دشمنوں کی دشمنی معاف کر دی، مجھے بھی معاف کرے گا۔ فرمایا ہے کون؟ کہنا پہلا وعدہ کر بدلہ ملے گا، انتقام ملے گا، میرا چہرہ دیکھ کے غصہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرتا، معاف کر دیا کر، بدلہ تو ہی لے گا نہیں، آپ نہیں مارا کسی سے نہیں کہے گا نہیں۔ یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور یوں دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، بلکہ جھپکی کوئی نہیں، موٹے موٹے آنسو داڑھی، آپ کی رخسار پر داڑھی پر کپڑوں کے اوپر گرتے رہے۔ صحابہ اکرام قریب آ کے حضور کے قریب ہوئے، ماں باپ قربان سائیاں بتاؤ کون ہے؟ فرمایا جب ظلم کیا تو اس وقت نہیں بتایا، اب معاف کر دیا تو میں اس کو کیوں بتاؤں گا؟ صحابہ اکرام پھاڑے مارنے لگ گئے، کملی والے پیری پہنے ہاتھ جوڑنے بتاؤ تاکہ تیرے امت کے سنگ دل کو جا کے سنائیں گے۔ بھائی بوئے تے آ جائے باواں کھول لے کر، پتر بوئے تے آ جائے منہ نہ پھیرا کر، دھی بیٹی بہن دروازے پر آ جائے بوا نہ بند کرے کر، کیونکہ ہم نے کلمہ اس پاک نبی کا پڑھا جو رحمت بن کے آیا، زحمت نہیں بن کے آیا۔ فرمایا میرے صحابہ تو پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، یہ وہ شخص ہے اس کا چہرہ دیکھ کر میں محمد عربی کو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی۔ علاقے والیوں، میرپور والوں، بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اپنی ہو یا پرائی ہو، کسی بیٹی کا گھر اجڑے تو عزت والوں کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو اللہ اکبر عزت
والوں کا کھانا چھوٹ جاتا ہے. گلی محلے میں کوئی اسکول کی بچی جاتی ہو, عزت دار اسے دیکھ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے. شام کو بچی میرے عزیزوں گزر رہی ہو, سر سے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دھیے شام کا ویلا گھر واپس چلی جا. لیکن یہ تو دھیوں میں دھی آلہ سیدہ زینب, فرمائے سے دیکھ کے میری زینب یاد آ گئی. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہی تھی, اس نے سواری کے اوپر نیزے کی نوک مار کر سواری کو نیچے گرایا. میری بیٹی سواری سے گری, اس کا حمل ضائع ہو گیا, اس کا بچہ ضائع ہو گیا. اسی دکھڑے میں محمد کی زینب دنیا چھوڑ گئی. لیکن کیا کروں, میں نے ذاتی دشمنوں کو بھی آج اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. بیٹھے حضرت کو بیان کتنے دواری زبان نکل رہی زور دا کچھ نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. آج اللہ کی قسم شاہی, اللہ نے ابھی خدا کی قسم اس سے پہلے میرے شاید کبھی کہی ہو, ابھی میرے اللہ نے بات دل میں ڈالی. ابھی کہتا اللہ معافی, اللہ معافی, یا اللہ معاف کرے. اللہ فرمان دے میرے غصے کو تو کہہ رہو ٹھنڈا کر, اپنے غصے کو ٹھنڈا کیوں نہیں کر رہے؟ میں گناہگاروں کو, بدکاروں کو, زانیوں شرابیوں کو معاف کر دوں, تو بھائی کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ تو مامے تائے چاچے کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ مامے نے بیٹی دینے سے انکار کر دیا, تو نے رشتہ کیوں توڑ دیا؟ ماں کی بہن نے بیٹے سے رشتہ لینے کا انکار کر دیا, تو نے یاد رکھ خدا کی قسم تائے چاچوں سے تعلق توڑنے والوں, جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ اولاد کے آگے مجبور پڑ جاتے ہیں. غلطی اولاد کی وہ کرتی ہے, بدلے ماں باپ سے نہ لیا کرو. اللہ کے واسطے میرا ہی مرکز میں اس اجتماع کے بعد اگیلی میں میرا عزیزوں بیٹھا تھا, اکابرین, انڈیا کے اکابرین کے پاس ناشتہ کر رہے تھے. امریکہ کے اندر مقیم تھے, پاکستان کے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا آپ بہن بیٹیوں کے حقوق بیان کرتے ہو, کہ پھوپھیوں پر حقوق بیان کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے, کسی بھتیجے کی پھوپھی ہے, تو کہتی رب اکبر کی قسم ہے دور سے دیکھتی ہوں بھتیجا نہیں آتا, میرا بھائی نظر آتا ہے, جب پاس سے گزر جاتا ہے تو میرے دل میں چھریاں مار کے چلا جاتا ہے. کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو بھتیجا پھوپھی کو جھک کے سلام کرتا. بھائی کا جنازہ اٹھ گیا تو اپنے پرائے بھی غیروں کی شکلوں میں نظر آنے لگے. اس امت کے اوپر یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ مامے کی بیٹی کو بھانجا ذلیل کرنے لگ جائے گا. یہ بھی زمانہ آنا تھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چاچی کی بیٹی کو طلاقیں ملنے لگ جائے گی. سیاح دعا کرو, اللہ کو رو کے دکھاؤ, اے مالک کائنات, یا بولی من یشاء اناثا و یا بولی من یشاء ذکور. بیٹا تیرے بس میں, ڈاکٹروں کے بس میں نہیں, پیسے سے بیٹا نہیں ملتا, اللہ تیرے خزانوں سے بیٹا. اللہ اگر کسی کی بیٹی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق مل رہی ہے, اللہ فقیرانی دعا سن لے, آج رات اللہ اس کے حمل پھیلا دے, آج رات اللہ اس کی گود کو اولاد کی نعمت سے آباد فرما دے, دوسری تیسری عورت بننے کو اولاد دے گا. یا اللہ غریبوں کے آنسوں کو رحمت والی چادر سے صاف کر کے ہر ایک کی بچی کی گود کو آباد فرما دے. یقین جانو اتنے ماں باپ جلسوں میں کہتے مولوی صاحب دعا چا کرو, کوئی وظیفہ چا دسو, مولوی صاحب کلام چا دسو, میری گھر کے اندر بچی بھانڈے بھی دھو دیے, چپ رہتی ہے, آئے دنوں کا گھر والا مرد ہے جس کے پھولوں کی طرح گود میں رکھا ہو, وہ بیٹی کے منہ پہ تماچے کیسے برداشت کرے گا؟ خدا کے واسطے اللہ کی قسم ماں باپ بڑے سے بڑا مرد برداشت کرتے ہیں. جب بیٹی میں کے آ کے باپ کے گلے سے رکھ کے رو کے دکھاتی ہے, ماں باپ سے یہ دکھ برداشت کوئی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ماں باپ کو اپنے اسپتالوں میں توڑتے دیکھا. عمر کے نوجوان اپنی مونچھے کی مروڑی سے کسی غریب کی بیٹی کو نہ دبانا, کسی فقیر کو جھڑکنا نہ, کوئی بوئے پہ آ جائے ہے دے دینا, ورنہ جھڑک کے دروازہ نہ بند کر لینا, ورنہ اگر خدا نے رزق کا دروازہ بند کر دیا کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کی قسم اس سے 6 مہینے کی گندم مانگتا ہے, اس کے نام پر ایک روٹی کوئی نہیں دیتا ہے. بتا بے انصافی وہ نہیں کر رہا, بے انصافی میں اور آپ کر رہے ہیں. کس
کسی کی ضرورت میں اسے دھوکہ نہ دینا، نمبر بند نہ کر لینا، کسی کی آس امید کسی کو لگوا کر اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، کسی کے منہ پر نہیں کہنا تو تے ایداں دا تو تے اوداں دا، اپنا معاملہ اللہ کے آگے رکھ دے، تو نے ظاہر ہو گیا یہ ایداں دا یا اوداں دا، اگر اللہ نے تیرا مخلوق پر ظاہر کر دیا تو انسان تو دور کی بات کرے پر کتا بھی کوئی بھوکنے والا نہیں آئے گا، اتنا محل ہر ایک کے اندر بھرا ہوا ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے، خدا کی قسم بھائی میرے ابو بکر جب یوں کر کے جنازہ جاتا ہے تمہارے علاقے میں پتہ نہیں کون سی چادر اڑاتے ہوں گے، ہمارے علاقے میں تو وہ چادر اڑاتے ہیں جس پہ پورا دین لکھا ہوتا ہے، 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، ایمان مجمل مفسر لکھا ہوتا ہے، پورا دین جب کلمہ شہادت پکڑ کر یہ تحفہ اللہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، مالک تیرے میرے سے پوچھتے ہیں چادر تو وہ اڑا کے لایا جس پہ پورا دین لے کے آیا، اندر وہ گند لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی زبان پہ کلمہ طیبہ بھی کوئی نہیں آیا ہے، بتا میں چادر دیکھوں یا اندر کی پیکنگ کو دیکھو، ہاتھ جوڑتا ہوں، چھوڑ دو جو حکومتوں نے کیا وہ جانے ان کا کام جانے، عوام کا پیسہ کھا گئے یا مخلوق کا کھا گئے، اللہ کو انہیں جواب دینا پڑے گا، کم سے کم ہم تو صحیح ہو میرا عزیزو، ہم تو اپنے آپ کو درست کریں، میرے گھر کے اندر میری حکومت ہے، میرے گھر کے اندر میری کابینہ ہے، میرے گھر کے اندر ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، بیٹا بیٹی ہے، میرے گھر کا وزیر اعظم ہے، میں اپنے گھر کی حکومت کو سنبھال لوں، اللہ کی قسم تیرا میرا گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج اللہ نے موقع دیا میرے ساتھ اور میرے پیاروں خدا نے موقع دیا، سارے گلے شکوے یاد آ رہے ہیں، اور میرے عزیزوں ایک کال ملانے کی دیر ہے، اللہ اکبر، ایک کال ملانے کی دیر، جن سے 2 سال تک آج تک بات نہ کی، جن کو برادری میں آتا دیکھ کے کرسی چھوڑ کے چلے گئے، شادی میں آتا دیکھ کر شادی چھوڑ کے چلے گئے، خدا پاک کی قسم اتنا ظلم ہے، قسم بار بار اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تسلی یقین دلا سکوں، روزمرہ کے حالات ہیں، جنازے کے اندر بھائی بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا بھائی آ جاتا ہے، پہلا جنازے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ کیا سبق ہے نبی کی امت کو، یہ کیا پیغام ہے، فقیرہ اللہ تجھے دل بندر والا بناوے، اللہ تیری اولادوں میں غوث قطب ابدال پیدا کرے، ہر گھر کے اندر رابعہ بصریہ پیدا ہو جائے، ہر گھر کے اندر عبدالقادر جیلانی بایزید بستامی پیدا ہو جائے، فقیرہ آج دل کے اندر جھاڑو دے لے، دل کے فرش کو آج اللہ اکبر معافی کا جھاڑو دے دے، اللہ اکبر آج بیٹھے بیٹھے معاف کر دے، نماز پڑھ کر اللہ اکبر، ناراض بہن ناراض بھائی سے، ناراض رشتہ دار سے پہلی کال ملا کہ گلے شکوے بعد میں، میرا نام یہ میں تیرا چھوٹا بڑا بھائی ہے، آج میں تیرے سے اللہ کے واسطے معافی مانگ رہا ہوں، کہا ہے ماں کہ تیرے سے معافی مانگوں گا، سنو سرکار دو عالم کا پیغام، حضور نے فرمایا اپنا حق دبا کر کسی کے حق کو دے گا، اس کی عزت میں کبھی آ جائے، قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، جو اس کی حق میں کمی ہوگی سفارش کر کے میں اس کی کمیوں کو پورا کروا دوں گا، قدم قدم پر تو حضور کا بے ساتھ نصیب ہو رہا ہے، ہر سہارا بن مانگا کے دربار میں مل کے معافی مانگے، 3 مرتبہ زبان حال سے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یہاں سے 4-5 مہینے پہلے میرا عزیز ایک گاؤں کے اندر گیا، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 3 بھائی، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، کدھر منہ کر کے، کدھر منہ کر کے، کلام بخش ہو جی، پگڑیاں بند ہو جی، دستار کرو جی، کھانے آگے فروٹ آ گئے، میرے کارڈ میں کسی نے کہہ دیا 29 سال ہو گئے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، ابا بھی اسی دکھ میں مر گیا، اماں بھی اسی دکھ میں مر گئی، میں نے بھائیوں کو ادھر کر کے کہا، میں نے کہا بتاؤ قبر میں ماں کو رلانا چاہتے ہو گھسانا چاہتے ہو، 15-20 دے گے تم نے پکائی ہیں، ایک کا بھی ثواب ماں کو نہیں پہنچے گا، عبدالحنان کی تقریر کا ثواب نہیں پہنچے گا، خدا پاک کی قسم پورا پاکستان تیری ماں کو کلام پڑھتے بخشے ثواب نہیں پہنچے گا، لیکن آج ایک دوسرے بھائی اٹھ کے ایک دوسرے کو گلے لگا لو، اللہ ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، پھر اسے ایک بات
منٹ کتنی عیدیں گزری ماں روتی تھی. ماں کی خواہش کیا تھی؟ حج کرا کرنا کا کیا خواہش تھی؟ میں زندگی کے اندر سب بھائیوں کو بچوں کو ایک دسترخوان پہ دیکھو. میرے حسرت پوری ہوئی کر نہیں. میں نے کہا جاؤ ماں کی قبر پر جا کر استغفار کرو, معافی مانگو, اللہ اکبر, آپس میں گلے لگاؤ. مولانا خدا کی قسم اسی وقت مجمع میں چگاڑے مارنا شروع کر دی. تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. ایسے روئے کہنے لگے مولوی صاحب ابا یاد آ گیا, ابا یاد آ گئی. کہنے لگے تیرا احسان کبھی نہیں بھولیں گے, تجھے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا, بچھڑوں کو ملا دیا. میں نے کہا اللہ اکبر, تم تو یہاں مل کے جا رہے ہو, اندر تمہاری گھر والیاں نہ مانی تو کیا. لوگ میرا بازو پکڑ کے اندر لے گئے, مجھے چرپائی پہ ان کے سامنے بٹھا دیا. میں نے جٹھانی درانی کے سامنے, نند باوت کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے. میں نے کہا خدا کے واسطے 29 سال بعد یہ سینے سے ملے, انہیں علیحدہ نہ کرنا, یوں نہ کہنا میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو اپنے بھراوا نہ مل. تو آپس کے اندر بہنیں کھڑی, بھابیاں کھڑی ہو گئی, ایک دوسرے سے گلے لگ کر اللہ اکبر دیکھو کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی آج کے بعد اللہ اکبر اس گھر کے اندر نفرت نہیں آئے گی, پیار آئے گا. اللہ کی قسم کسی ٹوٹے ہوئے کو صلح کرا دینا, کسی ٹوٹے ہوئے کو آپس میں جوڑ دینا. ساری رات مصلی پہ قرآن کھڑے ہو کر پڑھنے سے افضل ہے, ساری رات اپنے پڑھنے سے افضل ہے. مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے, دل نہ کسی نہ ڈھاوی, دل نہ کسی نہ ڈھاوی, کیونکہ دل کے اندر میرے عزیزو اللہ رہتا ہے, دل کے اندر اللہ رہتا ہے, دل کے اندر اللہ رہتا ہے. بس میرے پیارو آج کا یہ پیغام تھا, آج کا یہ رونا آپ کے سامنے تھا. میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ میں مل کے سب اللہ سے معافی مانگے. پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. ذرا ایک ہاتھ یوں کر کے دایاں بلند کرو, بیعت کرو اللہ سے, یا اللہ اس ہاتھ کو رحمت والے ہاتھ میں لے لے. آج تک تیرے حکموں کو دوڑا معافی مانگتے کہتے یا اللہ میری توبہ. نماز کا سجدہ, روزہ, زکات, جو تیرا حکم تیرے نبی نے بتایا انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک پورا کریں گے. تو انشاءاللہ پھر تو یا اللہ میری توبہ. دوسرا, اللہ کے نبی کی اطاعت میں جو گستاخی ہو گئی, اللہ کے نبی, اللہ اپنے نبی سے کہہ دے ہماری سفارش قبول کر لے, اور اللہ اپنے نبی سے بھی کہہ دے نا قیامت کے دن میں معاف فرما دے. اللہ اب بھی پیغام پہنچانے پہ قادر ہے. پھر تو یا اللہ میری توبہ. مخلوق حقوق اللہ حقوق العباد میں, پڑوسی رشتہ دار دکانداروں کے حق میں کوئی گستاخی کبھی پیش ہو گئی, ہاتھ جوڑ کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اگر دل نے کروٹ بدلی, دل یوں کر کے کروٹ بدل گیا اور دل کے نیچے جو گد کا پانی تھا یہ آنکھ کے ذریعے بہ گیا, تو میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی. اب سچی نیت کرو انشاءاللہ میں ہر آن ہر گھڑی حضور کی تابعداری کی نوکری کروں گا. تو انشاءاللہ آج میرے عزیزو شب جمعہ کی رات ہے, عصر مغرب کا وقت ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے. بتاؤ میرے عزیزو سونے مصطفیٰ اور بڑے ہم اپنے خدا کو, سونے مصطفیٰ اور خدا کو آج حضور کی سنت چہرے پر سجا کے کون کون راضی کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے عزیزو آج وہ ذرا اٹھ کے دکھا دو جنہوں نے آج سے پہلے کتنی مرتبہ اس طرح چلایا اور آج قسم اٹھا کے کہہ دے انشاءاللہ تیرے پر کینچی اس طرح نہیں لگائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, کھڑے رہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھ جاؤ بھائی, تمہارے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور اٹھو, اور اٹھو. اللہ اسی سال مدینے کی حاضری نصیب فرمائے, بچوں کو عالم بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. اللہ اسی سال بلاوا آ جائے, حج کا بلاوا. یا اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دے مال جان میں. اللہ دیندار عورت کے ساتھ جو گھر کے اندر اللہ اسے دیندار بھی بنا دے. اللہ اکبر, خدا کی قسم قبولیت کی گھڑی ہے. اب کم آمین کہہ رہے, ایسا تو آسمان کے فرشتے زیادہ آمین کہہ رہے ہیں. اور بھی کوئی ہے جو حضور کی سنت کو جدا کرے گا؟ میرے بھائی چہرے پہ حضور کی سنت سجائے گا.
ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ اللہ برکت دے پوری سنت کے مطابق سلانی ہے اللہ اکبر مدینے کا مسافر عمرے کا مسافر بننا ہے اور میرے عزیزوں آج شب جمعہ ہے مرکز کے اندر اللہ کی مخلوق موجود ہے وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا ہاں کل جمعرات ہے وہی بات جو بچہ کہہ رہا تھا کہ دین میری زندگی میں آ جائے سارے عالم کے انسان دین پر آ جائے اللہ کے حکم دین کا ہے اللہ کے حکموں کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنا اللہ پھر کیا ملا فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب جو بل دیکھ کے ایمان لائے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا حضرت ابوبکر صدیق قدموں میں بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے گھٹنوں کے بل اور حضور کے کار میں کہنے لگے یا رسول اللہ اس دور کے ایمان والے یا 1400 سال بعد ایمان والے حضور مسکرائے فرمایا تم نے وحی کو اترتے دیکھا تم نے قرآن کا نزول دیکھا تم نے مکہ مدینہ دیکھا میری آج اولاد کو دیکھا مجھے فاقوں میں دیکھا دسترخوان پہ دیکھا مجھے مصلے پہ دیکھا کبھی خدیجہ عائشہ کے حجرے میں دیکھا تم نے ہر حال دن رات دیکھا بعد میں جو کلمہ پڑھیں گے انہوں نے تو کچھ بھی نہ دیکھا ہوگا ابو بکر اعلان کر دے جو اس وقت ایمان لائے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب جو بعد میں ایمان لائے گا اسے اس دور والے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی خوشخبری سے ہم صحابی تو نہیں بنے لیکن اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی اللہ نے بشارت عطا فرمائی کل جمعرات ہے جمعہ ہفتہ اتوار اپنے پوری زندگی میں سے کون اللہ کے راستے میں دے گا کہ انشاءاللہ میں روزہ اللہ کے راستے میں کل اللہ کے راستے میں نکلوں گا رات کو بستر کل کو مسجد میں لا کے رکھوں گا اور جمعہ کسی دوسری بستی میں جا کر تبلیغ کی جماعت میں اللہ کے راستے کا مسافر بن کے نکلوں گا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے نکلوں گا کون نیت کرتا ہے ایک پوری جماعت دے دو بھائی کھڑے ہو کر ایک پوری جماعت دے دو کہ جمعے سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمت کرو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ نکلو تو میں اللہ کے راستے میں اگر یہ سارے کونے میں بیٹھ جائیں اور امیر صاحب ان سب کے پاس بیٹھ جائیں بس دعا کریں امیر ادھر آ جائیں سارے ماشاءاللہ یہ سارے آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا کاشف صاحب ان کو لے لے میں اللہ قبول کر دے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بابا جن دینے چھوڑی اللہ پہ آؤ جن بھائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں اتنی بڑی زندگی اللہ دیتی اللہ دے رستے دلا گئے اٹھو ماشاءاللہ ہو جوان اٹھ بھائی اور جب بھی اندر چلے جائیں جنہوں نے فیروزے کا ارادہ کیا اندر مولانا کاشف ان کو لے رہے ہیں 2-3 جماعتیں پہ پورا سال جلسہ رہے گا انشاءاللہ آمین بھائی مالک محمد افضل صاحب اللہ پاک کی دوبار برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بزرگ بھی اٹھے اللہ بہت برکت سے نوازے بہت نئے ساتھی میں پرانے ساتھی کسی ایسی جگہ بھیجنا جہاں مشقت نہ ہو آرام ہو تاکہ دوبارہ جانے کا ان کو حوصلہ بھی ہو اور دوبارہ جانے کے لیے ان کو جستجو بھی پیدا ہو پہلی جگہ ایسا نہ لے جانا کہ جاجے تو پتھر ہی پہنا جی آلو دا سالن ملے جیتے اکرام والی جگہ لینا اور ذمہ دار جو ہیں بے شک ان کا اکرام خود کر دیں ماشاءاللہ ہاں بھائی اب یہ بچوں کی دستار بندی ہوگی جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو ان کے رشتہ دار آئے ہیں کم سے کم اتنا تو بڑھتا ہے مبارک تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی جی بولی صاحب ماشاءاللہ انہیں دعائیں کو پکڑی بدتا دعائیں نال سالے محترم آؤ آجو ساتھ استاد ماشاءاللہ سبھی نماز پہلے پڑھتے ہیں خیرات پہلے کہاں لے بھائی نماز پیچھے کرو نماز جی نماز کے بعد چلو اذان لے لے پہ اذان کے بعد انشاءاللہ پہلے دعا تھی سی کھڑو پہلے دعا تو منگو جب دعا تھی سی دعا کے بعد نماز پر انشاءاللہ خیرات ماشاءاللہ بیٹھی بھائی میں ہمت کر کے ماشاءاللہ بیٹھی ہوں دعا اتو مخلی بعد آئی میں دعا عبادت مغز ہے ہاں ہمت کر کے میرے بھائی بعد بھائی ہمت کر کے بیٹھو صاحب ماشاءاللہ دیکھو یہ ماشاءاللہ بچے ہیں طالب علم ماشاءاللہ بیٹھو سارے بیٹھو ایک منٹ کے لیے بیٹھو بڑی ضروری بات ہے بھئی ایک منٹ کے لیے بیٹھو ایک منٹ کے لیے ایک منٹ اللہ برکت اللہ تعالیٰ برکت اللہ تعالیٰ
یہ قبولیت کی گھڑی ہے. دعا کرو اللہ میرے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ بنائے, قرآن کا عاشق بنائے. اللہ کہہ رہے ساری مجلس پسند آئی, یہ پسند ہی نہیں آئی. سارے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب 1 منٹ کی دعا ہوگی اور 1 منٹ کے لیے رفیق سفر نعت پڑے گا.